اب تھوڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ آج تعلیمی بیداری بھی ضروری ہے، اور تعلیمی بیداری کے ساتھ ساتھ تربیتی بیداری بھی ضروری ہے۔ اب اگر صرف تعلیمی بیداری پر اکتفا کیا تو یہی تعلیم ہمارے لیے جو ہے کیا بن جائے گا، یعنی ہماری روح کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اور اگر یہی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو جائے تو دیکھیے اب انسان کیسے آگے بڑھتا ہے، اخلاق سے آگے بڑھتا ہے۔ اور اخلاق کیسے آتے ہیں دوستو؟ تربیت سے آتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز کو جب ماشتے ہیں، پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بیت العلوم میں دیگ ہوتا تھا تو اس کی کلئی ہوتی تھی، تو کلئی سے پہلے اس کی مجھائی ہوتی تھی خوب۔ اب مجھائی ہوتے ہوتے جب جس قدر وہ صاف ہو جائے گا، اب اس قدر اس کی کلئی اچھے طریقے سے ہوگی۔ آج یہی دوستو، آج ہم نے اپنے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف الخلائق ضرور بنایا ہے، لیکن ذمہ داریاں اس سے زیادہ دی۔ آج انسان اس بات کی تو کوشش کرتا ہے کہ ہمیں سائنس کا وہ درجہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہم ڈینٹل کے ماہر ہو جائیں اور فلاں چیز کے ماہر ہو جائیں، لیکن دوستو آپ اس کے ماہر ضرور ہوں گے، لیکن اللہ نے جانوروں میں بعض ایسے بھی جانور پیدا کیے ہیں کہ وہ جانور اس قدر اگر ان کے دانت خراب ہو گئے تو فوراً وہ دانت گرتے ہیں اور پھر دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا چیز وہ استعمال کرتے ہیں کہ استعمال کرتے ہی ان کے دانت آ جاتے ہیں۔ ان کو ڈینٹل میں مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم تو زیادہ سے زیادہ اگر ان چیزوں میں مہارت پیدا کیے تو جانور تک پہنچے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اشرف الخلائق بنایا ہے، تو اب یہ اشرف المخلوقات ہونے کے نتیجے میں اس عقل کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ عقل سے اوپر اللہ نے ایک وحی اتاری ہے، اس عقل کو جو ہے ہمیشہ تابع کرنا ہوگا وحی کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری ہے، جو اپنا کلام اتارا ہے، اس کے تابع کرنا ہوگا، تب انسان کی اشرفیت کا جوہر کھلے گا۔ آج دوستو یہی بات ہے کہ آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی ہونا، عالم ہونا اور صوفی بن جانا اور کسی طریقے سے جو ہے ایک مجاہد بن جانا اور اس طریقے سے ہو جانا، یہ ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں دوستو، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ یہ نہیں منع کیا جاتا کہ دنیاوی علوم، عصری علوم نہ حاصل کیے جائیں، بے شک ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی ہو۔ آج دوستو اسی تربیت کے پیش نظر بعض مرتبہ ہمارے علماء نے وہ کہا تھا کہ انگریزی مت پڑھو، اس لیے کہ انگریزوں کے اوصاف آ جائیں گے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ اب آدمی اپنی تربیت کر کے انگریزی سیکھ سکتا ہے، انگریزی جو ہے وہ علوم حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اور انسان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے میں اپنے ان نوجوان بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حوصلہ پیدا کریں۔ حوصلے سے انسان بہت آگے جاتا ہے، جب تک حوصلہ نہیں رکھتا تب تک انسان آگے نہیں جاتا۔ حوصلہ اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ چنانچہ آج ہماری قوم جو سب سے پیچھے جا رہی ہے پست حوصلگی کی وجہ سے، اس کے حوصلے پست ہیں، اس لیے وہ سونے میں زیادہ گزارتی ہے، کھانے میں زیادہ گزارتی ہے۔ دیکھیے اب جبکہ عشائیہ کھانا بہت مختصر ہونا چاہیے، لیکن عشائیہ کھانا ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ ڈھابے میں ہوتا ہے۔ پوری جو ہے پورے گھر کا کھانا وہاں ہوتا ہے۔ اب یہ ایک رواج چل پڑا، اب اس کاروبار ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہوا؟ کیا ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ صرف کھانا تو برائے ضرورت ہے، برائے حیات ہے، لیکن کھانا برائے مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہمارا کچھ اور ہے۔ تو دوستو اس بات کو اپنی عقلوں میں لایا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کی جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو آگے بڑھائیں گے۔ آج انہی سے رونا جو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں،
انہی سے رونا، انہی سے بھیک مانگنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے اللہ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے وہی جو آئی ہے، نماز کی نہیں آئی، زکوٰۃ کی نہیں آئی، روزے کی نہیں آئی، پڑھنے کی آئی ہے، سب سے پہلے وہی۔ آج امت پڑھنے سے پیچھے جا رہی ہے۔ اقرأ، اور پھر آگے اللہ نے صرف اقرأ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب تک رب کا نام شامل نہیں ہوگا، رب کی استعانت نہیں لے گا، تب تک اس کا پڑھنا معتبر نہیں ہوگا۔ اسی کا نام تو تربیت ہے، اسی کا نام تربیت ہے۔ گویا اللہ نے پڑھنے تعلیم کا بھی حکم دیا اور تربیت کا بھی حکم دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل سے نوازے۔